آپ کے ملک سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہماری سرزمین پر مارے گئے، آئیں اور لاشیں لے جائیں۔ دفتر خارجہ نے افغانستان کو ہدایت کر دی۔ یوب کینٹ میں دہشت گردی حملہ افغان تھے اور تصدیق ہو گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر پاکستان کا شدید تشویش کا اظہار۔ باجوڑ میں دھماکے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث نکلے۔ پولیس نے خودکش حملہ کی تصویر حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ JUI کی کنونشن میں کرسی پر بیٹھا رہا، بارودی مواد کمر سے باندھ رکھا تھا۔ ملزم کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ہسپتالوں میں داخل کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہادتوں کی تعداد 63 ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک آئرن برادر۔ پاک چین دوستی منفرد اور مضبوط ہے۔ یہ دوستی ہر قسم کی آزمائش پر پوری اتری۔ یہ تعلقات آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوں گے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کی 96ویں سالگرہ کی تقریب۔ پاکستانی سپہ سالار کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت۔ چین کی ناظم الامور، دفاعی اور چینی سفارتخانے کے اہلکاروں اور مسلح افواج کے افسران کی بھی شرکت۔ چینی ناظم الامور نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ خطاب میں کہا کہ پاک چین دوستی موسموں کی شدت سے بے نیاز ہے۔ مشترکہ تقریبات سے دونوں افواج کے تعلقات کو فروغ ملا۔ عالمی سطح پر تبدیلیوں کے باوجود چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ CPEC دونوں ممالک میں دوستی کی واضح صنعت ہے۔ چینی صدر کا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی 10ویں سالگرہ پر پیغام۔ کہا منصوبے کے اجرا سے اب تک باہمی ترقی کے بے شمار اہداف حاصل کیے۔ راہداری منصوبے کا پاکستان کی معاشی ترقی کو بحال کرنے میں کردار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کل پاکستان آئیں گے۔ سیاسی، تجارتی، پارلیمانی اور میڈیا کا وفد بھی ساتھ آئے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات ہوگی۔ ترجمان کے مطابق دورے کا ہدف سابقہ معاہدوں کی پیروی بھی کرنا ہے۔ معاہدوں پر پیش رفت ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی مریم نواز سے ملاقات۔ مریم نواز نے طلال چودھری کو نااہلی ختم ہونے پر مبارکباد دی۔ نااہلی ختم ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ کوئٹہ میں دھماکہ، مبینہ خودکش حملہ ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کے پاس بارودی مواد تھا۔ ہو سکتا ہے مرنے والا شخص پولیس کے ناکے کو نشانہ بنانا چاہتا ہو۔ لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی۔ جج کی بیوی کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن ملازمہ کو نمونیا ہو گیا۔ طبیعت میں مسلسل اتار چڑھاؤ جاری۔ رضوانہ کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق بچی نے ہلکی غذا کھانا شروع کر دی ہے۔ صورتحال کبھی ٹھیک ہوتی ہے تو کبھی خراب ہو جاتی ہے۔ تشدد کیس کی ملزمہ سومیہ نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں رضوانہ پر تشدد سے بھی انکار کیا گیا۔ اور سابق کپتان مصباح الحق کرکٹ بورڈ کی ہائی پروفائل کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ انضمام الحق اور محمد حفیظ ممبران میں شامل ہیں۔ ٹیکنیکل کرکٹ کمیٹی قومی ٹیم کے کوچز کا انتخاب کے لیے تجاویز دے گی۔ نئی سلیکشن کمیٹیز کے تقرر کا بھی اختیار ہوگا۔ ڈومیسٹک ڈھانچہ، قومی ٹیمز کی شیڈیولنگ، پلینگ کنڈیشنز اور سینٹرل اور ڈومیسٹک کانٹریکٹس کی بھی ذمہ داری شامل ہے۔ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں۔ آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔